السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں دا ریسیٹ. آپ بھی کہیں گے یہ خاتون ایک ویڈیو دیکھ کے غائب ہو جاتی ہیں، پھر ان کا دور دور کچھ پتہ نہیں چلتا. ناظرین، مجبوری یہ ہے کہ آج کل جس تیزی سے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ روزانہ کیا بات کی جائے کیا بات نہ کی جائے، کیونکہ ایک خبر دوسرے دن بالکل پرانی ہو جاتی ہے. اس وقت ملک میں جو آپ ایک آئینی اور قانونی بحران دیکھ رہے ہیں اس پر یقیناً ہمیں بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سیاسی پارٹیاں حکومت کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس پورے نظام سے باہر ہے، اس کے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ خاصے ناراض ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی تذلیل کی گئی. پی ڈی ایم نے جس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک انٹروڈیوس کی تھی اسمبلی فلور پہ، جس طرح سے وہ کامیاب بنائی گئی، اس کے بعد جس طرح سے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا جو طریقہ کار تھا یہ انتہائی غیر جمہوری تھا، غیر آئینی تھا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بات بہت ہو چکی. بہت سارے تجزیہ نگار اور اس کے علاوہ جو بھی اوپینین میکرز ہیں وہ بہت تفصیل سے ان نکات پر بات کر چکے ہیں. ہم وہ والی باتیں تو اس وقت نہیں دہرائیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سے دو ذرا اہم نکات رکھوں گی. میرے نزدیک یہ ساری ہل جل اور ہلچل یقیناً ایک بہتری کی طرف آگے بڑھنے کے راستے کے تعین میں مددگار ثابت ہوگی. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ شاید آئین کو یا آئینی پریکٹسز کو یا بہت ساری کلازز کو یا بہت سارے اداروں کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو نہ تو اس طرح سے چیلنج کرنے کا پہلے موقع سامنے آیا، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان کو ہم نے وی پٹ دیم ٹو ٹیسٹ تو اس کے نتیجے میں کیا کیا لکونہ سامنے آئے، کیا کیا لمیٹیشنز نظر آئیں، کیا کیا امکانات نظر آئے. تو یہ سلسلہ میرے نزدیک تو ایک خوشائن سلسلہ ہے. اس کو آگے بڑھتا دیکھنا میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہے، ایک اچھی خواہش بھی ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ کچھ چیزوں کو تجربہ گاہ میں لے کر آتے ہیں اور آپ کچھ چیزوں کو کشید اور اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کہاں کجیاں ہیں، کہاں کہاں خامیاں ہیں. تو میرے نزدیک تو دس از اے ویری ہیپننگ ٹائم. ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ہم ایک بہتر پارلیمانی نظام کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئیں، ایک بہتر عدالتی نظام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں. ہمیں لگے کہ ان تمام اداروں میں عوام کے حوالے سے کوئی بات چیت شروع ہو. مگر یہ خواہش دیکھتے ہیں کتنے عرصے میں دن کی روشنی دیکھتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص طبقات ہی ہیں، کچھ مخصوص حلقے ہی ہیں کہ جن کے معاملات پہ جب کچھ لگتا ہے کہ زد سی پڑ رہی ہے تو پھر وہ میدان عمل میں ہمیں کار فرما نظر آ رہے ہیں. لیکن چلیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دس از اے گڈ بگننگ اینڈ لیٹس سی ویئر اٹ اینڈز. اچھا، یہ تو یہاں تک کی بات ہوئی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی آج کل کی جو وہی ہل جل چل رہی ہے اور رابطوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے، کورٹ کی جانب سے کہا گیا اور دوسرے اور حلقوں کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ خان صاحب کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات تو کی ہے کہ وہ تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی کے کچھ چنیدہ لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں جناب، ان کے جو چنیدہ لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی خواہش لے کر مختلف لوگوں سے رابطہ کریں، ان رابطوں میں کتنی تیزی ہے اور کتنی سنجیدگی ہے. ایم کیو ایم کی جانب سے بقول پرویز الہی صاحب کے ایم کیو ایم کی جانب سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا. یہ پرویز الہی صاحب کا کہنا، وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی جو پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے بعد بہت زیادہ خوش نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا. غلط مطلب یہ الفاظ شاید انہوں نے استعمال نہ کیے ہوں، مگر مفہوم یہی نکلتا ہے کہ شاید وہ اپنے اس فیصلے پہ پچھتا رہے. اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو آ کر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہم نے دیکھی ہے وہ یہی دیکھی ہے کہ وہ شاید وکٹوں کے دونوں طرف کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ انگیجمنٹ والی جو پالیسی ہے
اس پر کاربن نظر آتے ہیں، لیکن اس انگیجمنٹ میں کچھ لو اور دو کے نتیجے میں عوام کو کیا کچھ ملتا ہے، ان کے ووٹر کو کیا کچھ ملتا ہے، وہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے۔ فی الوقت تو یہ بات پرویز الہی صاحب کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ نہ صرف انہوں نے ایم کیو ایم کو انگیج کیا ہے، بلکہ انہوں نے بلوچستان میں جو حکومت بلوچستان ہے اور وہاں پر جو طاقتیں اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، یعنی میں پرویز الہی صاحب کو اگین کوٹ کر رہی ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عنقریب ان تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور کسی بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو یہ جو جوڑ توڑ چل رہی ہے، ایک دوسرے کا کانفیڈنس گین کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا واقعی جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، دیرینہ مطالبہ ہے کہ جناب الیکشنز کروائے جائیں۔ 2 اسمبلیاں جو ڈیزالو کی تھیں خان صاحب کے کہنے پر، وہاں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے پنجاب اور کے پی، اور ظاہر ہے کہ 90 دن کی ایک تلوار آئینی جو ایک تقاضا ہے وہ لٹک رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زیر التوا جو کیس چل رہا ہے، زیر سماعت جو کیس چل رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا سیٹ ہو پاتی ہے، وہ کہاں تک یہ کوئی نتیجہ خیز ساری ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب کا ایک خدشہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے، یعنی خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز نظر نہیں آ رہے۔ تو اب یہ بنیادی سوالات ہیں کہ اس سارے معاملے کے نتیجے میں کیا واقعی الیکشنز ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن الگ ہوتے ہیں، یا واقعی 8 اکتوبر کو پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی جو سیٹ اپ ہے، پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، وہ تو بہت ساری مختلف تعویلات دے رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کیوں مؤخر کرنے ضروری ہیں، یا وہ وقت پہ جو آئینی طور پر مینڈیٹری ہے 90 ڈیز والا، اس شق پہ وہ پورے طور پر عمل پیرا نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی جو آپ کے پاس خزانے کی صورتحال، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تیاری کا نہ ہونا یا تیاری کا مؤثر کن نہ ہونا، یا سیکیورٹی خدشات، یا وہ والے خدشات کہ جناب کیا پرانے سینسس کی بنیاد پہ الیکشن ہونے، یا اس وقت جو موجودہ سینسس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے جو نتائج نکلیں گے اس پر یہ معاملہ جا کے ٹھہرے گا۔ تو بڑے تکنیکی سوالات بھی ہیں، سیاسی سوالات بھی ہیں، لیکن میرے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پورے کام میں عوام یکسر سائٹ پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ عوام کے آج کل کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کی بنیادوں پہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں۔ آپ نے اس قوم کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ ایک طریقہ کیا وضع نہیں کیا جا سکتا تھا جو قابل عزت بھی ہوتا، قابل تکریم بھی ہوتا، افیکٹو بھی ہوتا، پروڈکٹیو بھی ہوتا؟ کیا سارا دن لوگوں کو لائنوں میں کھڑا رکھ کر ان کا بنیادی حق جو خوراک کا ہے وہ کیا کسی سہل اور کسی سائنسی طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری سیاسی طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اور اس میں حکومتوں میں اپوزیشن پارٹیوں کو بھی شامل کروں گی، ان تمام کا فوکس گورننس سے ہٹ کر صرف اپنے ارد گرد پورے نظام کو چلانے کی خواہش ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا ناظرین؟ یہ عوام پر سارا فوکس شفٹ کب ہوگا؟ یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، اپنے آپ سے بھی سوال ہے، ان تمام سیاسی زوما سے بھی سوال ہے جو دن رات عوام کی بات کرتے تھکتے نہیں، لیکن عوام کو اس کے ثمرات پہنچانے میں تساہل کا شکار نظر آتے ہیں، غافل نظر آتے ہیں، اور یہ مجرمانہ غفلت کی حد تک بعض دفعہ چیزیں ہمیں بگڑتی نظر آتی ہیں۔ کچھ سوالات چھوڑ کے جا رہی ہوں، کوئی رائے اپنی دینے سے بہتر یہ کہ آپ خود سوچئے، تمام نکات پہ غور کیجئے، کسی نتیجے پہ پہنچیں تو ہمیں بھی بتائیے گا، کیونکہ ہم تو صرف سیاسی طور پر تجزیہ کاری کا کام کر سکتے ہیں، صرف لیکچر بازی کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کو کچھ سوالات پر راغب کرنا میرا خیال ہے ایک بہتر تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے کہ آپ ان نکات پہ ضرور سوچئے کہ آپس میں کدورتیں، آپس میں نفرتیں، آپس میں دوریاں پیدا کر کے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا۔
سوائے آپ کے اپنی ذات کے، سوائے آپ کے اپنے ذہنی سکون کے چھن جانے کے۔ تو آئیے ذرا نکات کی طرف دوبارہ غور کرنا شروع کریں کہ یہ صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں۔ آج کے اس ریسیٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں کسی نئی تازی خبر کے ساتھ۔ یہ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، ان کے نتائج کیا آتے ہیں اس کا انتظار ہے۔ سائننگ آف فرام The Reset۔